وہ ہاتھوں کو بلند کر کے میرے ساتھ مل کر کہہ دے ہم غلامان احمد رضا ہیں، ہم غلامان احمد رضا ہیں، ہم غلامان احمد رضا ہیں، ارے کوئی بھی ہم سے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ کئی خبیث اور جاہل لوگ، ڈھیٹ اور ہٹ دھرم لوگ کیسٹاں بھرتے ہیں، موبائل میری فوٹو بنا لیں گے، موبائل ریکارڈنگ والے فوٹو فلم بنا لیں گے، وہ اللہ رسول دے آپ مجرم نے۔ میں اس چیز تو ہزار بارہ بیزار ہاں، تساں سارے گواہ رہنا قیامت نو اللہ تعالی دے اگے گواہی دینی ہے کہ چشتی انہیں بھرے مجمع رمضان دے آخری دن انہیں سانو آخیا سی کہ میں اس تو بیزار ہاں، وہ حرام ہے، وہ لعنت انہاں دی اپنی ہے، میں وچ راضی وہ کبیرہ گناہ انہاں کیتا ہے، کبیرہ گناہ دے آپ مرتکب آپ مجرم سزا آپ پان گے۔ انہاں واسطے جہنم دی خوشخبری ہے، وہ سن لین، وہ دین نو مذاق نہ سمجھن، جہنم دی بشارت ہے انہاں واسطے جڑے لوگ اس طرح دے حرام کام کرتے ہیں، اور ایک خصوصاً نبی پاک نے دے واسطے فرمایا 3 شخص کٹھے جہنم میں جان گے، ایک نبیاں دا قاتل، ایک نبی جنوں قتل کرن، تیسرا فوٹو بناون والا۔ یہ مسند احمد شریف، مسند امام احمد بن حنبل، مجمع الزوائد اور بھی حدیث دیں، کنز العمال۔ چلو کوئی سپا ٹھوئے والے کام نہیں۔ ہاں یہ بریلوی لوگ اللہ رسول دے نام نو کوئی تھلے رولتے ہیں، ٹرک بھرے پین قرآن تھلے پہ رلدا، اشتہار تھلے پہ شبیر شاہ دے اپنے نام دے اشتہار تھلے رلتے ہیں کہ نہیں ہوئے؟ تو تفسیر ساوی شریف لکھیا ماما رسم اللہ تعالی مکتوبا فی ورقۃ موضوعا فی قدر وترکہ فقد کفر۔ فرمایا جیڑا بندہ اللہ تعالی دا نام مبارک کسے کاغذ دے ٹکڑے تے لکھیا ویکھدا ہے، تھلے پیا گندگی اور بے ادبی تے گستاخی والی تھان تے پیا ہے، وترکہ اونوں چھڈ دتا ہے، چاہندا نہیں، فقد کفر، کافر ہو گیا۔ وہ جڑا اللہ رسول دے نام نو تھلے ویکھ کے رلدا نہ چکے تو وہ کون ہو جاندہ ہے؟ تو جڑا تھٹی کھڑا ہے۔ میری گل سمجھے؟ یا اللہ یا رسول اللہ اشتہار تو ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اخبار کی کچھ نہیں ہوتا، ہزاروں نام ہوتے ہیں، کوئی پڑیاں بن کے پیا دے، کوئی کچھ پیا کر دے، یہ بریلوی نہیں؟ کیوں بھائی؟ یہ تھانے کچہری بریلوی کو نہیں، فوج بریلوی کو نہیں، یہ ٹی وی چکلے گھر گھر لگے کھڑے نے، یہ بریلیاں کے گھر کو نہیں، یہ برائی والے کام نہیں نا، یہ سپا ٹھوئے والے کام تو نہیں۔ شبیر شاہ صاحب دے اپنے گھر سارا کچھ، سبحان اللہ ہے، یہ سپا ٹھوئے والے کام کو نہیں ہے۔ ساڈے شریعت دے عالماں، میں اتوں دی گل تے کردا نہیں، ایتھے عالم رہا ہی کیڑا ہے، پاکستان دے اکا ہی اجڑیا پیا، لیکن ہندوستان چنج دے علماء بیٹھے نے جڑے حق بولن والے ہیں تے فتوی شریعت دے مطابق دین والے نے۔ ہاں اوتھے بریلی شریف دا فیض حالے کھلوتا ہے، اے صرف دال تنن دے بادشاہ نے۔ وجہ کی ہے؟
اتوں والے عالم جانتے ہیں ساری حکومت ہندوؤں کی کافر ہے، وہ حکومت دے مگر نہیں لگتے، حکومت کی گل نہیں چلتے، اپنے دین ایمان دے قائم نے۔ اتوں والے حکومت جہاں سکولیاں دیا نے، منافقاں دیا نے، وہ کافراں دیا نے، کافراں تو چکنے رہتے ہیں، منافقاں دے ہاتھ سارے ملوڈے اتنے جناب شکار ہو کے بےمان ہو بیٹھے نے، جی فتوی حکومت منگتی دینی ہے، یہود دے نے فتوی دیتی کھڑے نے۔ سامنے ہندوستان دے مفتیاں دے فتوی سنانا وا، جس مولوی دے گھر دے اندر ٹی وی ہوئے اس دے پیچھے نماز جائز نہیں۔ دیواں فتوا سناواں، پہلا فتوا بریلی شریف دا، اوئے 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 تھڈو ہو سکیا بھی گھروں چھری پی پھر دی اے داتری، سبحان اللہ۔ فتاوا مجموعہ فتاوا بریلی شریف، اب دیکھو فتاوا بریلی شریف لکھا کہ بلا کہ نہیں؟ بریلی شریف تو فتوا آیا ہے، یہ بریلوی اخوین رہی ہے، میں ایویں آنا برائلر انہوں۔ صفحہ نمبر 390 کنا تو فتوا کی ہے، فتوا ہی بڑا انوکھا ہے۔ ٹی وی دیکھنے والا فسق و فجور کا مرتکب ہے کہ اس سے تعلق ربط ضبط رکھنا باعث تہمت و الزام ہے اور ان سے بچنا فرض ہے، لہذا ایسے لوگوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا نادرست و ناروا۔ اس امام کو چاہیے کہ وہ فوراً اس سے قطع تعلق کرے، جیڑا بندہ ٹی وی گھر رکھی کھڑا ہے امام نو چاہیدا ہے او دے نال تعلق نہ رکھے اور جدا ہو جائے۔ یقیناً اگر امام مذکور ایسے لوگوں سے تال میل رکھتا ہے تو وہ فسق و فجور کا مرتکب ہے اور اس کی امامت ممنوع، اسے امام بنانا گناہ، اس کی ابتدا میں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی واجب الادا۔ آخر ٹی وی والا گھر ہوے تو امام اس ٹی وی والے گھر نال دوستی رکھے نا تے اس امام دے پیچھے بھی نماز پڑھنی جائز کون؟ اوئے ہوئے 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 ہن دسو مڑ امام بچدا کیڑا ہے؟ بھئی امام اگوں ٹی وی رکھن والے گھر نال کی رکھے تو اون دے مگر تے جائز نہیں، تے تھڈو امام دے گھر چ ہوے ایک فتوا ٹھیک ہے۔ چلو شکر ہے چانن تے ہو گیا، بڑی نیڑے ہو گیا۔ دوسرا فتوا فقیہ ملت، فتاوا فقیہ ملت مفتی جلال الدین احمد امجدی، بہار شریعت کتاب فقیہ ملت، فتاوا فقیہ ملت مفتی جلال الدین احمد امجدی، بہار شریعت کتاب جنہ لکھی ہے مولانا امجد علی صاحب رحمت اللہ علیہ، صدر الشریعہ جنہ دا لقب، امام اہل سنت فاضل بریلوی دے شاگرد نے۔ بہار شریعت والے امام دے شاگرد جلال الدین احمد امجدی مفتی ہندوستان دے وصال فرما گئے، فتاوا فقیہ ملت انہاں دا فتاوا ہے۔ اس دے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 282 توجہ ہے۔ اور گھروں میں ٹی وی رکھنا اور اسے دیکھنا دکھانا بھی سخت ناجائز و حرام ہے۔ فقیہ اعظم ہند مفتی محمد شریف الحق امجدی قدس سرہ العزیز تحریر فرماتے ہیں گھر میں ٹی وی رکھنا حرام اور اسے دیکھنا دکھانا سب حرام، کہ بکس پر جو انسانی تصویر نظر آتی ہے وہ تصویر ہے، اور بالقصد تصویر کو دیکھنا بھی حرام اگرچہ کسی اللہ کے ولی کی ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، امام حق اہل سنت و جماعت۔ توجہ ہے بھائی؟ سبحان اللہ۔ آخر ٹی وی دے اوتے اللہ دے ولی دی جو فوٹو آوے نا تو وہ بھی ویکھنا حرام ہے۔ تے جڑے لائی بیٹھے نے آخے جی میں قرآن سننا کاری تو وچ نماز آندی ہے، وچ حج آندا ہے، وہ شرط یہ آخری پئی ہے بھی تھڈو ولی نو ویکھ سکنا ہے، تے کاری نو کتھوں ویکھ سکدے ہو؟
اور سن جلد نمبر پہلی صفحہ نمبر 116 یہ ہوں میں تعارف کرائی جانا کتاباں کا جڑے بک بک کرتے ہیں انہوں نے بوتھے تے ماریا نے 116 صفحہ ٹیلی ویژن دیکھنا حرام و ناجائز ہے اور اس کو دیکھنے والے فاسق ہیں وہ جنہ دے قبر 70 سپ ہون گے وہ سن چکے ہیں حدیث پاک لہذا ایسے لوگوں کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں صفحہ نمبر 116 جلد پہلی فتاوی فقیہ ملت ہندوستان ٹھیک ہے بخاری شریف دی شرح نزہت القاری شرح بخاری مفتی محمد شریف الحق امجدی بہار شریعت والے مولانا امجد علی صاحب دے شاگرد 5 جلداں شرح بخاری لکھی یہ بھی ہندوستان دے نے اتوں والے بےمان ہوئے پے اتوں والے صرف دال تنن دے بادشاہ سبحان اللہ اور میں نہیں اتوں دے کسے سور نو ویکھیا نہ مراد کوئی فتوا چا دے بندے دے پترا ایمان نال جویں یہودی آکھن گے اوویں فتوی دتی آن گے جویں گورنمنٹ آکھے گی اوویں کیتی جان گے مجال ہے جے کوئی شرع قرآن دی گل چکر وہ ہندوستان والے چنگے رہے نہیں ایمان نال ہیں توجہ ہے ہوں میں گل کیڑی کرن لگا چو یہ عام بکواس کرتے ہیں اور سعید اسد بھی بکواس کرتا سارے آخر یہ جو ہے نا بھائی ٹی وی جو ہے اس پر عکس آتا ہے عکس تصویر نہیں ہے یہ تو عکس ہے جیسے شیشے میں دیکھ لو ویسے ٹی وی دیکھ لو لانتی مسئلے ویک تو ہندوستان دے اے عالم کیویں رگڑے پہ پٹتے ہیں انہوں دے جلد نمبر 5 نزہت القاری شرح بخاری مفتی محمد شریف الحق امجدی رحمت اللہ علیہ صفحہ نمبر 551 تے لکھ رہے ہیں اس لیے جیسے ہاتھ سے بنائی ہوئی تصویریں حرام ہیں اسی طرح کیمرے وغیرہ مشین سے بنائی ہوئی تصویریں بھی حرام ہیں اسی طرح ٹی وی اور ویڈیو کیسٹ بھی حرام ہے اس سلسلے میں آج کل علماء کے مابین بہت طویل بحث اٹھ کھڑی ہوئی ہے کچھ حضرات یہ کہتے ہیں یہ تصویر نہیں عکس ہے جیسے آئینے میں انسان کا عکس نظر آتا ہے ہاں جی اس لیے یہ جائز ہے میں بھی ابتداءً یہی فتویٰ دیتا تھا لیکن پھر زیادہ غور و خوض کیا تو اس نتیجے پر پہنچا کہ ٹی وی اور ویڈیو کیسٹ بنانا بھی حرام ہے اس لیے کہ ٹی وی بکس پر جو کچھ نظر آتا ہے وہ عکس نہیں تصویر ہے ہاں جی اس پر واضح دلیل یہ ہے کہ اگر انسان آئینہ یا پانی کے سامنے سے ہٹ جائے تو آئینہ اور پانی سے اس کی شبیہ غائب ہو جاتی ہے اور ویڈیو کیسٹ میں جس کی تصویر ہوتی ہے وہ غائب ہو جائے بلکہ مر جائے جب بھی ٹی وی کے بکس پر اس کی تصویر نظر آتی ہے اس کا مطلب ہے عکس اور ہے تصویر کے وقت کی اصل علت جس کی وجہ سے تصویر کو حرام قرار دیا گیا وہ حدیث شریف میں اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے ساتھ مشابہت کو قرار دیا گیا ہے کہ اللہ کی مخلوق جیسی مخلوق بنانا ہے جی یہ نال کہہ کے آپ فرماندے نے اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ عام تصاویر کے بنسبت ٹی وی بکس پر نظر آنے والی تصویروں میں اللہ تعالی کی تخلیق کے ساتھ مشابہت زیادہ ہے عام تصویریں منجمد ایک حال میں رہتی ہیں نہ بولتی نظر آتی ہیں نہ چلتی پھرتی اور ٹی وی بکس کی تصویریں دیکھنے میں ایسی معلوم ہوتی ہیں کہ وہ بول رہی ہیں چل رہی ہیں پھر رہی ہیں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے زندہ ہیں اس لیے اس میں اللہ کی تخلیق کے ساتھ مشابہت زیادہ ہے اس لیے یہ عام تصویروں کے بنسبت بدرجہ اولا حرام ہوں گی فرماندے نے عام تصویر تے حرام ہے ٹی وی والی اس تو ود حرام یہ ہیں عالم لوگ جنہاں قرآن نو سمجھا حدیث نو سمجھا توجہ نہیں فرمائی نے غرض میں گل یہ پیا کرنا کہ ٹی وی ویکھنا رکھنا قرآن آستے کسے کام آستے سب فسق تے فجور ہے کیے تے بریلویاں دے گھراں تے کون نہیں نا او سنگیو کوئی گھر خالی نہیں آ جڑے مگر ستے پہننے انہاں دے کن کھچو اے تھے عابد شاہ دے ڈیرے تے آئے نے